الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ معزز خواتین و حضرات، غزوہ احد کا انتہائی تکلیف دہ اور خطرناک مرحلہ کہ جب گھاٹی کی طرف سے خالد ابن ولید کی معیت کے اندر مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر حملہ کیا، اور یہ حملہ کچھ اس قدر اچانک اور زبردست تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، اسلامی لشکر کی صفیں تتر بتر ہو گئیں، کوئی آدمی اپنی جگہ پہ قائم اور برقرار نہ رہ سکا، بجائے دوسروں کو مارنے کے آپسی کے اندر تلواریں ٹکرانے لگ گئیں، اور اس افراتفری اور بکھلاہٹ کے اندر اچانک ایک آدمی نے یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ مسلمان کسی حد تک پست ہمتی کا مظاہرہ تو اس سے پہلے بھی کر رہے تھے، اور اچانک حملہ اور بگدڑ کے باعث اوساں خطا ہو چکے تھے، ہمتیں جواب دے چکی تھیں، اور اس خبر نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوصلے مزید پست ہو گئے، اور ایک انتہائی تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ پیش آ گیا۔ اب ایک صحابی دوسرے صحابی سے کہتا ہے کہاں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، اب کیا کرنا؟ تو وہ صحابی انہیں کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے، جس کاز کے لیے اور جس غرض کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی ہے، تم بھی اس غرض کے لیے جان دو، ان کے مشن کو اور ان کے مقصد کو تم پورا کرو۔ المختصر
صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد معرکہ کارزار سے دائیں بائیں ہو گئی. صرف چند صحابہ اکرام گنتی کے 9 یا کچھ اس سے زیادہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے. تیروں کا می برس رہا تھا اور تلواروں کی چھنچھناہٹ کان پڑی آواز کو سنائی نہ دیتی تھی، لیکن جانثاران اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال بنے ہوئے تھے. کوئی اپنی پشت پر آنے والے تیروں کو اور کوئی اپنے ہاتھوں پر آنے والے نیزوں کے انیوں کو روک رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف اور دکھ نہ پہنچے. کیونکہ اس سے قبل ایک بدبخت مشرک جس نے براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو گئے، خود کی کڑیاں ان کے چہرہ اقدس کے اندر بھی دنس گئیں، اور اب مسلمان کسی اور نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے. اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بچانا چاہتے تھے. اور اس معرکہ کارزار کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے. اب اس پس منظر کو اللہ وحدہ لا شریک نے سامنے رکھتے ہوئے ایک بات کہی کہ بھی دیکھو، انبیاء کرام رب تو ہے نہیں کہ انہیں موت نہیں آئے گی، وہ تو صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات اقدس ہے. حی لا یموت لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. باقی تو ہر جان خواہ کتنی ہی معزز اور قیمتی اور محترم کیوں نہ ہو ایک مخلوق ہے. موت کے فرشتے کو بھی موت آ جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل نفس ذائقۃ الموت. اور پھر اللہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر بہت صراحت کے ساتھ الوہیت اور ابدیت کے عقیدے کو اور نظریے کو واضح الفاظ کے اندر بتا دیا کہ دیکھو، اللہ ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں. یہ پیغمبر تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے مقرب ترین اور محترم ترین ہستیاں ہیں. ان کا کام تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. ایک خاص وقت تک یہ ہستیاں اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر ملت کے اندر قائم رہتی ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے تو پھر کوئی وقت لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. ان ہستیوں کے اٹھ جانے کے ساتھ انسان کے مقاصد، انسان کے نظریات اور انسان کا جو مشن ہے اسے کھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اسے ادھورا نہیں رہنا چاہیے. اصل بات تو اللہ کی بات کو آگے پہنچانا ہے. انبیاء کرام جب تک اللہ نے چاہا اپنی بات کو عوام تک پہنچاتے رہے، لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور جب اللہ کی طرف سے انہیں بلاوا آ گیا اور اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تو کیا اور لوگ اس دعوت کے لیے نہیں اٹھیں گے کہ یہ سمجھ کر کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کا فرستادہ، اللہ کا پیغام پہنچانے والا آج دنیا سے چلا گیا ہے تو ہمیں اپنا بوریا بستر اور اپنا کام سمیٹ دینا چاہیے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاہلانہ بات کیا ہوگی؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایک پیغمبر کا دنیا سے آنا اور دنیا سے چلے جانا، خواہ موت کی حالت کے اندر تبھی موت ہو یا میدان جنگ کے اندر اسے شہید کر دیا جائے، تو تمہیں اپنا راستہ کھوٹا نہیں کرنے کا حق پہنچتا. کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دعوت اسلامی کے جو تقاضے اور جو احکامات اور جو ذمہ داریاں اللہ نے تمہارے اوپر عائد کی ہیں، کیا تم اس سے دستبردار ہو جاؤ گے کہ اللہ کے نبی اس کائنات سے چلے گئے؟ اللہ کا پیغمبر تو اب دنیا کے اندر نہیں رہا، تو کیا اللہ کے پیغام کا بھی بوریا بستر لپیٹ دو گے؟ یہ تو ایک بتقاضۂ فطرت
اور انسان ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اسے تو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. انسان سدا کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے اگر کسی کی کوئی ذات رہ سکتی ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس. آپ نہیں دیکھتے کہ اس سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام تمہاری قریب کی تاریخ کے اندر گزرے ہیں، تو کیا ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ تو اس لیے تمہیں اپنے دین سے، اپنے عقیدے سے، اپنے نظریے سے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور پھر اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ تم پیغمبر کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم اور ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑ رہے ہو. اس سے پہلے بھی بیسیوں واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ اللہ والوں نے پیغمبر کے ذریعے اور پیغمبر کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا اور ان کا طرز عمل کیا تھا، اس کی اللہ وحدہ لا شریک اگلی آیات مبارکہ کے اندر وضاحت فرماتے ہیں کہ ان کا مشن یہ تھا کہ اللہ سے دعا کرتے تھے حالت جنگ کے اندر. نہ وہ دنیا مانگتے تھے، نہ آخرت مانگتے تھے، وہ صرف اپنے گناہوں کی معافی اور مشرکین پر اور کافروں پر اور اللہ کے دشمنوں پر فتح اور کامیابی کی بات کرتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے. اور یہی تمہارا نظریہ ہونا چاہیے کہ میدان جنگ کے اندر بھی، جہاد کے اندر، نبی کے ساتھ جہاد کے اندر شامل ہونے والے بھی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا کہ اللہ جسے چاہے غالب کرے اور جسے چاہے مغلوب کرے، اور جو چاہے فاتح بن جائے اور جسے چاہے اللہ مفتوح قرار دے دے. تمہارا کام تو اللہ کے راستے کے اندر اپنی صفوں کو درست رکھنا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تمہارا کام تو یہ ہے کہ کمر بستہ رہنا ہے، ہتھیار باندھ کے رکھنا ہے، اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے، فتح و کامیابی کی دعا کرنی ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنے. اور اگلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک پھر ایک مومن کی فریاد بتاتے ہیں کہ جب اللہ کے راستے کے اندر وہ نکلتا ہے، کوئی دنیا اس کے پیش نظر نہیں ہوتی، صرف اللہ کی رضامندی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو آخرت کی تمام تر کامیابیاں اور کامرانیاں اور تمام تر نعمتیں اس کے قدموں کے سامنے پڑی ہوں. اللہ کی رضامندی تمام چیزوں کا حصول ہے. اللہ کی محبت اور اس کی رضامندی ہی سے جنت حاصل ہوگی. اللہ کی رضامندی اور اللہ کی محبت کے حصول کے بعد ہی انسان بہترین منزلیں اور بہترین نعمتوں کا حقدار ہو سکتا ہے. وما محمد الا رسول، سیدھی اور سادہ بات اللہ نے کہہ دی کتنے ہی خوبصورت انداز کے اندر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم میں نام آیا. اور ابن جریر طبری اور دیگر بے شمار محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ یہ نام عربی نام ہے، اور محمد کا معنی کہ جس کی بہت زیادہ تعریف اور صفت و ثنا کی جائے اور جس کی عظمت کے اور فضل کے اور بڑائی کے گن گائے جائیں، محمد اسے کہتے ہیں. اور یہ نام کچھ ایسا تھا کہ واقعی اللہ وحدہ لا شریک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ایک ذاتی نام دیا کہ واقعی پوری دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا اور حمد اور بڑائی کے تذکرے ہوتے. اور محدثین اور مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس خوبصورت نام کو رکھنے کا بہت کم رواج تھا، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر 7 مختلف افراد کا نام ملتا ہے کہ جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ بھگ یا ان سے پہلے 7 آدمیوں کا نام محمد رکھا گیا تھا. المختصر کے قرآن کریم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی نام پہلی دفعہ قرآن کریم کے 4 پارے کے اندر آیا. وما محمد الا رسول، کسی اور پیغمبر کی بات نہیں کرتے، کسی اور رسول کی بات نہیں کرتے. ہم تو وہ رسول جو جزیرۃ العرب کے اندر، قریش اور بنی ہاشم کے اندر، مکہ کے اندر مبعوث کیا گیا، جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا، جو تمہارا اپنا پیغمبر اور رسول ہے، یہ پیغمبر ہے اور رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، یہ ایک مبارک سلسلے کی پہلی کڑی نہیں ہے، اور نہ یہ پہلا پیغمبر ہے، اور نہ یہ کوئی انہونی بات ہے. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ کی ذات گرامی سے قبل انگنت انبیاء کرام جو ہیں
وہ اس کائنات کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا چکے ہیں۔